کرنا اور بچنا، اس کے لیے شکر استغفار کے راستے پر چلنا، جماعت نکالنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کے لیے محنت کرنا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا۔ اگر یہ بنیادیں ہوں گی تو تبلیغ میں اتنا کام ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، اور اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام اور لایانی ہے اتنا دنیا کے کسی دھندے میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی تبلیغ سے کبھی وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے کہ مجمع بنے اور ماحول بن جاوے؟ ماحول اس وقت بنے گا اور مجمع اس وقت بنے گا جب آنے والا آئے گا، جمے گا اور نیا مجمع آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ کام میں جمع رہا، آپ کو ردت نہیں ملے گی، تخلف نہیں ملے گا، ارتداد نہیں ملے گا، جو آئے وہ جمے، آگے بڑھتے گئے، نیا مجمع آتا گیا، تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہمارے آنے سے زیادہ جانا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بننا نہیں ہو رہا ہے۔ جماعت میں نکل کر آدمی بنے گا، روٹی کہاں پکتی ہے بھائی؟ تندور میں پکتی ہے نا، اگر کچی نکل جاوے یا جل جاوے تو باہر صحیح ہو سکتی ہے، کھانے کھلانے کے لائق ہو سکتی ہے، دوبارہ تندور میں لے جا کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بننے کا زمانہ خروج کا زمانہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خروج کمزور ہوا ہے، یاد رکھیے اچھی بات۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں مقامی کام کے بڑھانے کے لیے، مقامی کام اس وقت بڑھے گا جب خروج صحیح ہوگا۔ اندر میں جو طاقت پیدا ہوگی وہ خروج کے زمانے میں صحیح وقت لگانے سے پیدا ہوگی، تو زندگی بھر کرنے کی کام کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ادھورا نکل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ ایسا ہی بننے کے زمانہ خروج کا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پورا مجمع اس مجلس میں طے کرے کہ ہم کو اپنا خروج صحیح کرنا ہے۔ خروج صحیح کرنے کے لیے میرے دوستو، صرف ارادہ کرنا ہمارے ذمے ہے اور اپنے بس کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، دو چیزیں۔ اگر ارادہ نہیں ہے، اپنے بس کی کوشش نہیں ہے، تو اللہ کو نہ تمہاری ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے بڑھ کر کوئی سمد نہیں ہے، کوئی غنی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ اب اللہ ہم سے کام لے، اس کی دو بنیادیں ہیں کہ آدمی کا سچا ارادہ ہو، اس کے بعد میں کوشش ہو۔ وہ علامت ہے کہ یہ ارادے میں سچا ہے۔ آدمی شادی کا ارادہ کرتا ہے، مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے، سفر کا ارادہ کرتا ہے، گھر بنانے کا ارادہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو ایسا ارادہ صحیح کام کرنے کا کر کے اپنا صحیح کام شروع کرنا۔ جب صحیح کام شروع کریں گے اپنے بس کا، تو اللہ آگے بڑھا کر اللہ اپنے تک اور اپنی جنت تک پہنچا دیں گے۔ آگے کا پورا کام اللہ کریں گے۔ نطفہ آپ کو صحیح جگہ رکھنا ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ گٹلی آپ کو زمین میں صحیح رکھنا ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ اپنے 5 میٹر نیچے رکھ دیا تو نہیں اگے گی، اب زمین پر پھینک کر آ جاؤ تو نہیں اگے گی۔ حالانکہ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کرتے نہیں۔ اللہ اپنے قدرت کا اندھادھند استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت کے استعمال کی سنت بھی ہے، اللہ کی عادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے۔ تو اللہ اپنی سنت کے ماتحت اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی بات پورا مجمع طے کرو کہ اب سے ہم یہ اپنا جتنا بھی کام کریں گے اس کو صحیح کریں گے، اور صحیح کرنے کی یہ 4 بنیادیں ہیں: کرنا اور بچنا، جماعت نکالنے کی محنت کرنا، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگنا، اور چوتھی بنیاد ہے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا۔ یہ چوتھی بنیاد ہے۔ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے، اس کی روح دعوت اور دعا ہے۔ دعوت اور دعا، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اور دعا میں لگنا چاہیے، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ۔ اس لیے گھنٹوں دعوت کا علم لیں گے، فضائل کا علم، وعدے اور وعید کا علم، بشارت اور انذار کا علم، ترغیب اور ترہیب کا علم، یہ دعوت کا علم ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجتے ہیں، اور اللہ کے تعلق کے ساتھ دعوت۔ روزانہ ہمارا تعلق اللہ سے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ہی سو جائے تو سونے والا سونے والے کو جگا سکتا ہے؟ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے، محبت کا، یقین کا، خشیت کا، تو ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنا، تلاوت کی کثرت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، لمبی لمبی راتوں میں نماز پڑھنا، اور راتوں کو نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری میں اپنے آنسو بہانا، یہ ہمارے اللہ سے تعلق کے بنانے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ اس لیے دعوت اور دعا علم اور ذکر کے ساتھ، اور دعوت اور دعا اخلاق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ دعوت میں بد اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دعوت اور دعا منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ منمانی سے آدمی نہیں بنتا، آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔ زندگی پر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ، سخاوت کیا منمانی کے ساتھ، تبلیغ کیا ہے تک کہ شہید ہو گیا تو بنے گا نہیں، جہنم میں جائیں گے۔ یہ تینوں طبقے۔ منمانی سے آدمی نہیں بنتا، آدمی بنتا ہے قربانی سے۔ اور قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں حکم کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو توڑنا اور چھوڑنا۔ دنیاوی تقاضے آ جائے تو اس کو آگے پیچھے کرنا۔ آپ 12 بجے کھانے کے عادی ہے، کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 2 بجے کھائے، تو اللہ کہیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹے میرے لیے قربانی دیا، 2 گھنٹہ لیٹ کھانا کھایا۔ آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہے، کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 6 ہی گھنٹہ سو سکے، اللہ
فرمائیں گے میرا بندہ 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا. آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ایسا تقاضا ہے کہ بغیر پیدل چلے پورا نہیں ہو سکتا. آپ پیدل چلے، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ میرے لیے تھک گیا. اللہ کے اتنی قدر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاں تو مٹی کی قدر ہے، اللہ کے راستے غبار اور جہنم کا دعا جو جمع نہیں ہو سکتے. تھکنے کی قدر کا تو میں آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو، رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں لگنا، تو منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. جب قربانی کے ساتھ ہمارا مجمع اس محنت میں چلے گا تو اللہ سب سے پہلے ہدایت دیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جتنا ہدایت میں ترقی ہوگی اتنا دعوت کے کام میں ترقی ہوگی. کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت چلتی ہے کہ نہیں؟ اور نفع ملنا رک جاوے تو طبیعت چلتی ہے، طبیعت بیٹھ جاتی ہے. ابھی ہماری طبیعتیں بیٹھ گئی ہے تبلیغ سے، اس لیے کہ ہماری ترقی رک گئی ہے کام کی کمزوری کی وجہ سے اور کام کی بنیادوں کی کمی کی وجہ سے. اس لیے سب سے پہلے ہدایت ملنا شروع ہونا چاہیے، اور ہدایت میں ترقی اس وقت میں ہوگی جب ہم قربانی کے ساتھ اس محنت میں چلیں گے. اور قربانی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ اٹھانے کو نہیں کہتے، الٹا لٹکنے کو نہیں کہتے. اپنے بس کی لگانا ہے، حکم پر لگانا ہے، محنت کے تقاضوں پر لگانا ہے، جی چاہی کو چھوڑ کر لگانا ہے، دنیا کی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. بس اسی کا نام قربانی ہے. دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ حلال روزی دیں گے قربانی پر. تیسرا انعام دیں گے عافیت کے، جو الجھن پریشانیاں ہیں انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اللہ ختم کر کے عافیت کے حالات دیں گے. اور عافیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اور اللہ نے یہ تینوں نعمتیں صحابہ کو اس بنیاد پر دی ہے. ہدایت کا وہ مقام دیا کہ فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اللہ نے اتنی روزی دیا، اتنی روزی دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا. اللہ نے اپنے خزانے سے اتنا دیا. الجھنے ساری پریشانیاں دشمنیاں ختم ہو گئی. ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ دنیا میں کوئی طاقت میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو، امت جن حالات سے دو چار ہے اس سے نکلنے کا راستہ صحیح محنت ہے، پوری محنت ہے. اس لیے آج کے دن یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کو صحیح کرنا ہے، پورا کرنا ہے. کہ وہ کرنا ہے اس کی پہلی سیڑھی اچھا 4 مہینہ لگانا ہے. اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. کہ ہر آدمی ایک مرتبہ ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے کہ وقت بھی پورا ہو جائے، ہر عمل کو 120 دن ہو جائے. کرنے بچنے کے ساتھ، جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کے ساتھ، اور رات کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ. ایسا اچھا وقت لگائے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے. اس کے بعد آ کر اپنے گھر کاروبار میں لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ. جو قدم اٹھائے گا اللہ کی اور جنت کے قریب ہوگا. یاد رکھو، تبلیغ کا کام کر کے اللہ کے جنت کے قریب ہوں گے، عبادت کر کے اللہ کی جنت کے قریب ہوں گے، کمانے میں لگ کر اللہ کی اور جنت کے قریب ہوں گے، بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کی اور جنت کے قریب ہوں گے. ہمارا کوئی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ فکر صحیح ہو جائے اور دل کا رخ صحیح ہو. اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا. کہ بھائی اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کون کون اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو.